بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جو فجر کی 2 سنتوں کے بعد تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بے پناہ برکتوں اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو بھی اس سورہ کو خلوص دل سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور جو کچھ بھی وہ طلب کرے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ مبارک سورہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں شامل کر دیتی ہے، اور فرشتے اس کے ارد گرد حفاظت کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جو دلوں کو سکون بخشتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرتی ہے، اور بندے کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ سورہ غربت کو دور کر کے رزق میں کشادگی لاتی ہے، بیمار کو صحت یاب کرتی ہے، اور ہر حاجت مند کی حاجت پوری کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو بھی سچے دل سے اسے روزانہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے حد راضی ہوتا ہے۔ اگر کوئی صبح اس سورہ کو پڑھے تو دن بھر کے لیے فرشتے اس کے محافظ بن جاتے ہیں، اور اگر رات کو پڑھے تو ساری رات فرشتے اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ سورہ گھر میں محبت، سکون اور اتحاد کو فروغ دیتی ہے، اور ہر طرح کے جھگڑوں اور پریشانیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ سورہ ملازمت، روزگار اور ترقی کے لیے بھی بے حد مؤثر ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، اچھی نوکری، بہترین رہائش، عمدہ لباس اور پاکیزہ رزق کی خواہش رکھتا ہے۔ اگر آپ بھی ان نعمتوں کی خواہش مند ہیں تو اس سورہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت کریں۔ یہی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے، سبحان اللہ، ما شاء اللہ۔ والدین کی دعا اور اولاد کی کامیابی۔ ہر ماں باپ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو۔ والدین کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے بچے نیک، صالح اور کامیاب زندگی گزارے۔ قرآن پاک میں ایسی بے شمار برکتیں اور رہنمائی موجود ہے جو نہ صرف ہماری زندگیوں کو سنوارتی ہے بلکہ ہماری اولاد کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بھی بہترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت گھروں میں برکت لاتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے اور مشکلات کو آسان بنا دیتی ہے۔ اگر والدین روزانہ ایک خاص سورہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اولاد کے لیے دعا کریں تو انشاءاللہ ان کے بچوں کو کامیابی نصیب ہوگی، خواہ وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوں، روزگار کی تلاش میں ہوں، یا نکاح کے لیے نیک رشتوں کے منتظر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین اسباب پیدا فرمائیں گے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی جوڑا بے اولاد ہو اور وہ فجر کی نماز کے بعد اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اولاد کے لیے دعا کرے تو انشاءاللہ انہیں صالح اولاد نصیب ہوگی۔ والدین اگر اپنی اولاد کو بھی اس سورہ کی تلاوت کی تاکید کریں اور خود بھی فجر کے بعد اسے پڑھنے کا معمول بنائیں تو وہ دن دور نہیں جب اپنی اولاد کو کامیاب اور خوشحال دیکھیں گے، اور اللہ کی اس برکت والی سورہ کی حقیقت کو خود محسوس کریں گے۔ رزق، برکت اور نماز فجر کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم میں سے اکثر لوگ
شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، روزی میں تنگی ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور سکون ختم ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام مشکلات کا حل نماز فجر میں پوشیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح ایک فرشتہ زمین پر نازل ہوتا ہے اور لوگوں کے رزق کے فیصلے کرتا ہے۔ جو لوگ فجر کے وقت جاگ کر نماز پڑھتے ہیں ان کا رزق دروازے پر رکھ دیا جاتا ہے، اور جو لوگ سوتے رہتے ہیں ان کا رزق واپس لے لیا جاتا ہے۔ نماز فجر کی برکتوں سے وہی محروم رہتے ہیں جو سستی، غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون چاہیے تو نماز فجر کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کی برکات۔ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے قیامت کے دن قرآن پاک اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہدایت کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اس کی تلاوت دلوں کو منور کرتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ رسول اکرم آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا اسے ایک نیکی ملی اور ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہوگا۔ قرآن کی تلاوت صرف پڑھنے کا عمل نہیں بلکہ اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اصل کامیابی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دنیاوی معاملات میں تو وقت نکال لیتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ اگر ہم روزانہ کم از کم 2 آیات بھی تلاوت کریں تو ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں اور ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والا دنیا میں بھی عزت پائے گا اور آخرت میں بھی بلند درجات حاصل کرے گا۔ جو لوگ قرآن سے دور ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی خسارے میں رہتے ہیں۔ قرآن پاک کو حفظ کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ نہیں وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت چاہے معنی سمجھے بغیر بھی کی جائے اس کا اجر و ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن اصل مقصد قرآن سے ہدایت لینا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور قیامت کے دن یہی قرآن اس کے لیے شفاعت کرے گا۔ پیارے ناظرین، قرآن کریم لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد تلاوت کرتے ہیں، مگر اس کے حقیقی پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ یہ آیت مبارکہ سورۃ القمر میں موجود ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو دیکھنے کا مقصد تبھی پورا ہو سکتا ہے جب ہم اس پر عمل کریں گے۔ قرآن محض پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ جب تک ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو قرآن کے مطابق نہیں ڈھالیں گے، ہمارے شب و روز کے معاملات قرآن کی ہدایت کے تابع نہیں ہوں گے اور ہم قرآن کو اپنی حقیقی رہنمائی کا ذریعہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہماری مشکلات کم نہیں ہوں گی، ہمارے معاملات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، ایمان والے تو وہی ہیں جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان کی
آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مزید فرمایا، کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں پہلے سے علم دیا، جبکہ ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت انسان میں عاجزی، خشوع اور خضوع کو بڑھا دیتی ہے۔ اس کی آیات سن کر اہل ایمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ایک اور مقام پر فرمایا، جب وہ رسول پر نازل کرو کلام سنتے ہیں تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے، کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس ہم بھی ان لوگوں میں شامل فرما جو تصدیق کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے جس کی آیات آپس میں مشابہ اور بار بار دہرائی گئی ہیں، جس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، پھر ان کے جسم اور دل اللہ کے ذکر کی طرف نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہے اس کے ذریعے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راہ دکھلانے والا نہیں۔ قرآن کی تلاوت کی تاثیر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ آپ پر نازل ہوا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے دوسروں سے سننا بھی اچھا لگتا ہے۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ جب میں اس آیت پر پہنچا، پس اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی، ہم تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا، بس کرو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ صحابہ کرام کا قرآن سے تعلق۔ صحابہ کرام قرآن کی تلاوت نہایت توجہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ کرتے تھے، جس سے خود بھی متاثر ہوتے اور سامعین کو بھی مسحور کر دیتے۔ امام بخاری ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے ایک حصے کو نماز کے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ جب وہ وہاں قرآن کی تلاوت کرتے تو مکہ کے مشرکین کی عورتیں اور بچے رکت آمیز تلاوت سے محظوظ ہوتے اور حیرت زدہ ہو کر سننے آ جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق بے حد نرم دل انسان تھے اور قرآن کی تلاوت کے وقت اپنی آنکھوں پر قابو نہ رکھ پاتے تھے۔ قرآن کی آیات سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور وہ بے اختیار گریہ و زاری کرنے لگتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دب جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ قرآن کی محبت اور فرشتوں کی موجودگی۔ پیارے ناظرین، قرآن کی تلاوت ایک محبوب اور پسندیدہ عمل ہے جسے سننے کے لیے نہ صرف جن و انس بے قرار ہوتے ہیں بلکہ آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو کر اسے سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن کو الگ الگ کر کے پڑھتا ہے وہ اس میں مشقت محسوس کرتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن پڑھنے والوں کا مقام دنیا و آخرت میں بلند ہوتا ہے۔ قرآن کی وجہ سے عزت اور ذلت۔ حضرت نافع بن عبد الحارث نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی تو حضرت عمر نے ان سے مکہ کا انتظام سنبھالنے کے لیے کسی شخص کی نامزدگی کے بارے میں پوچھا۔ حضرت نے ایک غلام کو نامزد کیا۔ حضرت عمر نے حیران ہو کر پوچھا
کیا تم نے مکہ کا انتظام ایک غلام کے سپرد کر دیا؟ حضرت نافع نے جواب دیا، وہ قرآن کا عالم ہے اور فرائض کا علم رکھتا ہے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو قرآن کے ذریعے عزت عطا فرماتا ہے اور بعض کو ذلیل کر دیتا ہے۔ سورہ رحمان، اللہ کی بے پایاں رحمتیں۔ سورہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے جو اس کے خوبصورت نام الرحمن سے موسوم کی گئی، جس کا مطلب نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا۔ یہ سورہ جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس پر خاص رحمت فرماتا ہے، اور جو بھی کسی خاص مقصد کے لیے اس کو تلاوت کرتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ یہ سورہ دنیا و آخرت کی سختیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا اور بار بار انسان کو یہ یاد دلایا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ یاد بار بار دہرائی گئی تاکہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرے اور ناشکری سے بچے۔ سورہ رحمان ہمیں اللہ کے فضل و کرم اور اس کی بے پایاں نعمتوں اور اس کی مہربانیوں کا احساس دلاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار انعامات سے نوازا جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ دنیاوی زندگی فانی ہے، مگر ہم پھر بھی اس کی چکا چوند میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ عارضی ہے۔ دولت ختم ہو سکتی ہے، صحت کمزور ہو سکتی ہے، رشتے ختم ہو جائیں گے۔ سورہ رحمان ہمیں بار بار شکر گزاری اور عاجزی کی یاد دلاتی ہے تاکہ ہم تکبر اور غفلت سے بچ سکیں۔ سورہ رحمان کی عظمت اور اس کا نزول، جب سورہ فرقان کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جب ان سے کہا جاتا کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے رحمان کیا ہے، تو کفار نے اللہ کے نام رحمان کا انکار کیا۔ اس پر اللہ نے سورہ رحمان نازل فرمائی تاکہ انہیں بتایا جائے کہ وہی رحمان ہے جس نے قرآن نازل کیا، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ قرآن پاک سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، حضرت داؤد علیہ السلام کو زردہ بنانے کا علم دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان سکھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، مگر اپنے محبوب کو براہ راست قرآن سکھایا جو تمام علوم کا منبع اور رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت کے فضائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے اور قرآن کی دلہن سورہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کے بے پناہ فضائل ہیں۔ یہ سورہ پڑھنے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، دل کی روح کو تسکین حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جو شخص روزانہ فجر کے بعد اس کی تلاوت کرے وہ اللہ کے خاص فضل کا مستحق بنتا ہے، اس کے مسائل حل ہوتے ہیں اور اس کے کام آسان ہو جاتے ہیں اور لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پس ہمیں چاہیے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چاہے 1 یا 2 یا 4 آیات ہی کیوں نہ ہوں، مگر انہیں سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ رحمان کی تلاوت کو اپنی عادت بنائیں کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔